اللہ کے فضل و کرم سے یہ شیاطین جتنی مرضی کوشش کر لیں، فضائل صحابہ کانفرنس 10 اگست کو بیگم کوٹ میں ہو کے رہے گی انشاءاللہ، اور آپ سب ساتھی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اس میں شرکت کریں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت کی ایک سنت مبارکہ، اللہ کی سنت کے حوالے سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن پاک میں جو اسلوب صحابہ کے دفاع کا اپنایا ہے وہ مفسرین کا اتفاق ہے، بالعموم کسی اور کے دفاع کا نہیں اپنایا۔ ہاں رسول اللہ کے دفاع میں بھی اللہ رب العزت نے بڑی سخت آیات کو نازل کی ہے، لیکن ایک خاص انداز، ایک پیرامیٹر، ایک کلیہ، ایک فلسفہ جو قرآن پاک سے عہد کرنا ہے آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے، ان بچوں نے، مستقبل کے علماء نے یاد رکھنا، وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں جو جملہ کسی نے کہا وہی اس کے اوپر پلٹا دیا۔ انہوں نے کہا صحابہ تو بے وقوف ہے، الا انہم ہم السفہاء، بلکہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے۔ اور اگر یہ ایک مقام پہ ہوتا، ہم مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو کافی تھا، لیکن یہ ایک مقام کے اوپر نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ دیکھیے ایک جگہ پہ الا انہم ہم السفہاء، انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے کہا جنہوں نے کہا وہ بے وقوف ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، جو میرے صحابہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے میں رب اس کا مذاق اڑاتا ہوں۔ گویا آج کے بعد آپ نے یہ فلسفہ یاد رکھنا ہے، کوئی اگر کسی صحابی کے بارے میں کہے بڑا برا ہے، معاذ اللہ، تو سب سے بڑا برا ہے۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے وہ بے ایمان ہے تو سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے کہ وہ بہت اچھا ہے، نہیں تو بہت اچھا ہے۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے یہ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں یہ جو میرے بیٹے نے حدیث پڑھی ہے، کتنی عظیم حدیث ہے کہ جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام حالت ایمان میں، لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وہ صحیح معنوں میں صحابہ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تابعین کے بارے میں۔ وہ کیا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اس سے مراد یہی ہے کہ جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کا شرف ہے، فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے مقدس دلوں کو ٹٹولا، اور جو سب سے پاکیزہ اور مطہر تھے ان کے اوپر نبوت کے تاج کو رکھ دیا، اور جو ان میں سے سب سے اعلیٰ تھا، افضل تھا، متقی تھا، اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا۔ پھر انبیاء کی تقسیم کے بعد یہ حدیث اکیلی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، انبیاء کی تقسیم کے بعد، انبیاء کو چننے کے بعد اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ قرآن کی آیت بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ اس حدیث کی تصدیق میں جو قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ اپنے آخری جملے میں کہہ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، امتحان کیا، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ تو یہ کون سا تقوی؟ کہاں ٹٹولا؟ عالم ارواح کے اندر، انبیاء کے بعد سب سے مقدس دلوں کو ٹٹولا۔ گویا صحابی بھی اللہ رب العزت نے عالم ارواح ہی میں یوم کتابت تقدیر کے دن چن لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مقدس ترین ہستیوں میں سے کسی کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی بنا دیا، کسی کو میرا ساتھی بنا دیا، کسی کو میرا وزیر بنا دیا۔ جو سب سے مقدس دل تھے کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد۔ اور کوئی ایک صحابی آپ کھڑے ہوں، خالص
اخلاص اور نیت کے ساتھ 1 لاکھ خرچ کریں، 1 کروڑ خرچ کریں، 10 کروڑ خرچ کر لیں، پھر آپ کے پاس سونے ہیرے جواہرات اکٹھے ہو جائیں، آپ خرچ کرنا شروع کریں خالص اللہ کے لیے بغیر ریاکاری کے، کتنا خرچ کریں؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. 3 روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اتنا خرچ کریں سونے چاندی پیسوں کو، کتنا کہ آپ کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنے ہیرے اور جواہرات ہو، وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں خلوص نیت سے. اور میرا کوئی ایک صحابی اٹھے، وہ اپنے آدھ ہاتھ کو ایک غلے میں ڈالے، چاہے وہ جو کا ہو، آٹے کا ہو، چاول کا ہو، اور وہ ہاتھ کو اٹھا کے کسی غریب کو دے دے. اللہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا یہ آدھ ہاتھ کے جو ہیں تیرے احد پہاڑ کے خرچ کرنے سے زیادہ ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم، یہ تقسیم اللہ کی ہے. اس میں میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے؟ اس تقسیم کے اوپر جلنے والے، کڑنے والے، وہ جہلم کا ایک بیٹھا ہوا رافضی ہر وقت، کتنے افسوس کی بات ہے، اس کا تو فلسفہ ہی بہت عجیب ہے. آپ میں سے اب یہ چودھری حالت صاحب آئے ہیں، اب میں کہوں چودھری صاحب، کوئی شیخ بیٹھے ہوں گے، جو کوئی شیخ صاحب، ملک صاحب، کوئی بھی ذاتیں ہیں، یہ کس کے لیے؟ تعارف کے لیے. وہ یار شیخ بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں اور رانے بڑے ہی برے ہوتے ہیں اور چودھری سارے ہی چول ہوتے ہیں. یہ بات اگر میں کہوں لوگ کہیں گے یہ سٹھیا گیا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ عقل سے پیدل ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے. ایک پورے کنبے اور قبیلے کو جو صرف تعارف کے لیے ہے اس کو کہہ رہا ہے یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. وہ بدبخت رافضیوں کا سہولت کار ہر روز یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چلاتا ہے، کیا بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے. سارا دن بکواس کرتا ہے ایک ہی خاندان کے بارے میں جو رسول اللہ کا قریبی ترین خاندان ہے، قریبی ترین خاندان ہے. کس طرح؟ کئی مرتبہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ بیٹوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے، رافضی نے، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چینل ساری زندگی اس پروگرام کو نہیں چلا سکے گا. کس وجہ سے؟ ریکارڈنگ تھی. اس بدبخت نے کہہ دیا، میں نے کہا مقدسات اہل سنت کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ مقدمہ توہین رسالت کا پیش کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، غیر مسلموں کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی توہین نہ کی جائے. کیوں؟ کہ ہمارے دل دکھتے ہیں. یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ فریڈم آف سپیچ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ نفرتوں کو پروان چلاتی ہے. اس سے 2 ارب مسلمانوں کے دل مشتعل ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمارا یہ مقدمہ جو ہم یورپ اور مغرب کے سامنے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ مقدمہ ہمارا کمزور پڑتا ہے کہ آپ کو ہم کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کی تعظیم کی جائے، ورنہ دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ اہل سنت کے دل دکھتے ہیں. یہ ہیٹ سپیچ ہے. آپ صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازی کرتے ہیں. وہ بندہ، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن اس کو پتہ ہے، وہ کہنے لگا علامہ صاحب ہیٹ سپیچ کی بات ہم آپ کی مانتے ہیں، لیکن اہل سنت اگر ہمیں مقدسات بنوانا چاہتی ہے بنو امیہ کے، تو ہم ایسے مقدسات کو تسلیم نہیں کرتے. میں نے کہا پھر تم مغرب سے بھی زیادہ برے ہو، کیونکہ بنو امیہ کا سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان ہے. نبی کی 2 بیٹیوں کے، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، دماد ہیں، ذوالنورین ہیں. عثمان بنو امیہ میں نہیں ہے، عثمان خلیفہ راشد نہیں ہے، عثمان عشرہ مبشرہ نہیں ہے. جب میں نے اس کو یہ جواب دیا، پروگرام کا پروڈیوسر بھی اور وہ بھی، میں نے کہا اپنی زبان کو بند کرو، اگر تم نے بنو امیہ کے خلاف میرے سامنے گفتگو کی میں تمہیں روکوں گا، ٹوکوں گا، کلام نہیں کرنے دوں گا. ابھی تقریباً مہینہ ہو چکا وہ پروگرام چلانے سے قاصر ہیں. آپ مجھے بتائیے سیدنا عثمان بنو امیہ کے ایسے حیادار ہیں. ابو بکر آئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر آئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان آئے، رسول اللہ ایک دم اپنی چادر کو، تہمت کو سیدھا کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے بے تکلفی سے، عمر آئے آپ ویسے ہی بے تکلفی سے لیٹے رہے، عثمان آئے آپ ایک دم کھڑے ہوئے اپنی چادر کو سمیٹنا شروع کیا آپ نے،
لباس کو سیدھا کیا، کہا جس عثمان کی رب حیا کرتا ہے میں محمد اس کی حیا کیوں نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عثمان ہے اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہردہ سرائی ہر محرم میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو مرزا جہلمی نے قصہ کہانیاں یہ بنائی ہوئی ہیں نا بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی، میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کا مطلب یہ ہے آپ کو ڈی سینٹیسائز کیا جائے۔ آپ سن کے وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا دفاع نہ کرو، اہل سنت کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بار بار پنچنگ سے کچھ لوگوں کے دماغ بدل بھی جاتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلانا، ایمانداری سے تجزیہ کر لیں کہ جو لوگ جن کا یہ ایجنٹ ہے، جو روافض ہیں، اگر ہم سیدنا امیر معاویہ کا دفاع، مثال دے رہا ہوں مرزا جہلمی جیسی سوچ و فکر کے مطابق کرنا چھوڑ دیں تو کیا ان روافض کی زبانوں سے سیدنا ابو بکر بچے ہیں، سیدنا عمر بچے ہیں، امی عائشہ بچی ہیں، امی حفصہ بچی ہیں؟ اگر تو معاملہ جو تو اہل سنت میں پیش کر رہا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے تو پھر سیدنا ابو بکر کی توہین تو نہیں ہونی چاہیے، سیدنا عمر کی توہین تو نہیں ہونی چاہیے، سیدنا عثمان کی توہین تو نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کس ہجری میں پیش آیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سال بعد، کتنے عشروں کے بعد پیش آیا، جب ابو بکر دنیا سے جا چکے ہیں، عمر دنیا سے جا چکے ہیں، عثمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر جو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کو تان و تشنیع کیوں بنایا جاتا ہے؟ ان کو حضرت ابو بکر کے اوپر وافد ہردہ سرائی کیوں کرتے ہیں، حضرت عمر کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ گویا ایک صحابی کا دفاع آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی بھی وجہ اور اس کا بھی ایک کلیہ ہے، چند کلیہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب بچوں نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے، بے ایمان کہے، لعنت بھی بھیج دے، 4 سے زیادہ مختلف حدیثیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑا کیا ہے کہ کسی کو کافر کہے، تو اگر جس کو کافر وہ کہہ رہا ہے وہ کافر نہ ہو تو بندہ کہنے والا خود صحیح حدیث ہے نا۔ اگر کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ کفر پلٹ آتا ہے۔ اب آپ نے اس کلیے کو سوچنا، ایک عام مسلمان کو کافر کہہ دینے سے اگر وہ کافر نہ ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو سارے ہی صحابہ کے بارے میں کہہ دے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے تو 4 کے علاوہ معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جو کسی صحابی کے بارے میں کہے کہ بے ایمان ہے وہ ایماندار ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ٹی ویوں کے اوپر، میں جاتا ہوں، آپ بڑا سخت موقف اس حوالے سے رکھتے ہیں، آپ نیوٹرلائز ہو جائے، میں کہتا ہوں، میں ان کو یہ حدیث بتاتا ہوں، عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، اور جن صحابہ کے بارے میں سند نازل ہوئی ہے، آسمان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سند نازل ہوئی ہے، کیا صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں لیکن صحابہ مغفور عن الخطا ہیں؟ یہ عقیدہ اور کلیہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زبانیں کانپنا شروع ہو جائیں کسی صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ معصوم عن الخطا نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ہیں۔ کس انداز میں؟ وہ انداز بھی اللہ کا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، اللہ رب العزت ہماری ساری مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرمائے۔ اللہ کے ہاں امید ہے کہ دفاع صحابہ کے پرچم کو اٹھاتے ہوئے میرے یہ تمام رفقا، اللہ مجھے ان تمام رفقا کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ لیکن وہاں پہ نعمتیں ملیں گی، سونے چاندی کے محلات، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، ہر نعمت ملنے کے بعد انسان نعمتوں میں مستغرق ہوگا۔ اللہ پوچھے گا جنتیوں کس حال میں ہو؟ بڑے اچھے حال میں، اللہ ہر چیز تو مل گئی، ایسا کھانا ملتا ہے، 70 ذائقے ہوتے ہیں، ایسا پانی ملتا ہے، پیاس کی طلب نہیں ہوتی، صرف شوق کے لیے پی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ وہ نعمت جو جنتیوں کو آخری نعمتوں میں ملنی ہے اور جو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا، جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا تھا
تم میں سے کسی بیٹے کو جنت سے نہیں نکالوں گا جو جنت میں جانے کے بعد عام مسلمانوں کو، متقیوں کو، اولیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، جو رضوان جنت کی آخری نعمتوں پہ آسمان کے اوپر ساتوں آسمان کراس کر کے جنت میں جا کے ملنی ہے، وہ رضوان کا اعلان صحابہ کے لیے اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے اللہ نے اعلان کر دی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ صحابہ کی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسی گفتگو کرتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں۔ یہ جی فضائل اہل بیت نہیں بیان کرتے، یہ جی حضرت علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے، حضرت حسن کی، حسین کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پورے 1 سال سیرت سیدنا علی کے بارے میں خطبات پڑھائے، اور اللہ کے فضل سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس محرم کے اندر سیدنا حسن و حسین کے بارے میں خطبات کا باضابطہ اعلان کیا۔ یہ مغالطہ ہے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے، جس طرح کی سیدنا علی کی یا حسن و حسین کی شان اہل سنت بیان کر سکتے ہیں، رافضی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا سلسلہ مستدد ہی نہیں ہوتا، اور ان کے اندر جو قصے کہانی ہیں سیدنا علی۔ صرف 1-2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ہم نے آگے پروگرام میں جانا ہے اور کچھ ایک میٹنگ بھی کرنی ہے، اور آپ سب بھائیوں سے ایک وعدہ بھی لینا ہے۔ سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ علی کے ساتھ رسول اللہ کو اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ سے جب علیحدہ ہو جاتے تھے تو اس طرح تڑپتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ تڑپتا ہے۔ اور یہ صحرائی لوگ جانتے ہیں اونٹنی کا بچہ واحد ایسا جانور ہے جو اگر اس کی ماں سے الگ کر دیا جائے تو عجیب انداز میں وہ تڑپتا ہے۔ سیدنا علی کی حالت رسول اللہ سے علیحدہ ہو کے ایسے ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ کا سیدنا علی سے پیار یہ تھا، رسول اللہ نے ایک دن کہا آنے والے کو آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ آنے والے آئے، حضرت ابو بکر تھے، اور ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر کہا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ اب کون آئے؟ حضرت عمر آئے۔ اب کہا اے اللہ میں اب بھی جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں اور ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی سے پیار ہے، اور سیدنا علی رسول اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے کہ یہ لمبی داستان ہے، لیکن ان کو ایک اعزاز سیدنا علی کو بھی حاصل ہوا جو ان کے بیٹوں کو حاصل ہوا، نواسوں کو، جو رسول اللہ کے نواسوں کو اعزاز حاصل ہوا ہے نا کہ وہ رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی کو بھی یہ اعزاز بڑی عمر میں حاصل ہوا۔ کب؟ فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا مجھے اٹھائیے میں ان بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں اس دن عجیب رسول اللہ کی ہیبت تھی، اور اس دن رسالت کا ایک عجیب منظر تھا۔ رسول اللہ نے میرے اوپر قدم رکھا تو مجھے لگا کسی پہاڑ کے نیچے آ گئے، کھڑا نہ ہوا گیا۔ تو رسول اللہ میری کیفیت کو دیکھ کر، اور یہاں پہ واقعہ شان علی کا ہے لیکن یہاں سے بھی شان صدیق اکبر نکلتی ہے۔ یہی وہ رسول ہیں تو جو غار سور کے اوپر اپنے کندھوں پہ سوار کر کر کے رسول اللہ کو سفر کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں باللہ رسول اللہ نے دیکھا کہ مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو مسکرانا شروع ہو گئے۔ بار نبوت تھا یا بار رسالت تھا، اس دن میں کھڑا نہ ہو سکا۔ تو رسول اللہ نے کہا علی آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے اور آپ کو میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ آسانی سے کھڑے ہوئے، اور ارادہ تو یہ تھا کہ ان بتوں کو توڑا جائے، لیکن جب رسول اللہ کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ آسمان سے کوئی تارا بھی توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ یہ تعلق ہے، یہ پیار ہے، اور یہ آپ کو مغالطہ اور وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ سیدنا علی کی شان یہ اہل سنت، خاص طور پہ اہل حدیث کے بارے میں یہ خبیث پراپوگنڈا کرتا رہتا ہے کہ یہ سیدنا علی کا مقام و مرتبہ، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے پراپوگنڈے ہیں، ان کو اتار کے پھینک دینا چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جنت کی متعدد احادیث ہیں۔ آخر میں آپ سب ساتھیوں سے ایک وعدہ لینا ہے، 10 اگست کو، 22 محرم کو، بروز جمعرات
آپ کے بالکل قریب بیگم کوٹ چوک میں فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے بانی کون ہے؟ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، اور یہ بوڑھا نوجوان مولانا ارشد بیگم کوٹی، یہ ابھی زندہ ہیں اس کانفرنس کے حقیقی بانیان میں سے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے انہی کے مشورے کے اوپر اس کانفرنس کا انعقاد کیا، تو یہ بات بھی مبالغہ میری نہیں ہے، سچ ہے۔ یہ دو بزرگ اس کانفرنس کے بانی ہیں، اور یہ بات بھی کلیئر کر لیجئے، علامہ شہید جب تک زندہ رہے، جھوٹ بولنے والے، پروپوگنڈا کرنے والے جتنا مرضی جی چاہے منہ کھول کھول کے، منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے رہے، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہے ہیں ان کی جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی۔ یہ کوئی جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے، آپ کو بس وسا ڈالا جائے گا ان کی جماعت مرکزی تھی، یہ تھی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ ان کی جماعت صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی، اور اسی جمعیت کے زیر انتظام 40-43 سال سے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہاں بیچ میں مرکزی کے ساتھ دیگر جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہوا، مشترکہ کانفرنسیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن بانی وہی ہیں۔ ہم نے اس چپکلش سے بچنے کے لیے کہ ان کو سپیس دی جائے، وہ اپنی کانفرنس کر لیں، ہم اپنی کر لیں، ہم نے ایک دن پہلے اجازت لے لی، این او سی جاری ہو گیا، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، 10 اداروں کی رپورٹوں کے ساتھ 20 دن کے پروسیس کے ساتھ این او سی جاری ہو گیا۔ آپ ہی کے علاقے کا ایک انسپیکٹر شاہد چٹھا اٹھا، اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، اس کے دن ہماری کانفرنس بھی نہیں، اس نے درخواست دی سینئر افسران کو جھوٹ کذب بیانی، اور پھنس گیا، ایسا جھوٹ بولا۔ ایس پی سیکیورٹی جو سی ایس پی افسران ہوتے ہیں سیدھا اس کے پاس پہنچا، جس گھنٹے میں ایس پی ہماری اجازت پہ سائن کر رہا ہے اسی گھنٹے پہ اس کی درخواست کینسلیشن کو بھی موو کر رہا ہے سائن کر کے۔ اندازہ کریں اپنے افسران کے ساتھ دھوکہ دہی، اپنے افسران کے ساتھ فراڈ، اپنے افسران کے ساتھ جھوٹ۔ اب اس نے یہ جو حرکت کی ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت سرکاریوں اور درباریوں کا اقتدار عروج کے اوپر تھا اور مینار پاکستان کے اوپر تالا بندی کروا رہے تھے، جس وقت میرے پاس ہمارے ساتھ اتنے رفقا موجود نہیں تھے، اس دور میں بھی ہم نے علامہ شہید کی عیدگاہ کو چھوڑا نہیں تھا۔ اب تو آپ میرے ساتھ ہیں، اب تو عوام کا ایک سمندر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ شیاطین جتنی مرضی کوشش کر لیں، فضائل صحابہ کانفرنس 10 اگست کو بیگم کوٹ میں ہو کے رہے گی انشاءاللہ، اور آپ سب ساتھی انشاءاللہ وعدہ کرتے اس میں شرکت کریں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ سب ساتھی فضائل صحابہ، یہ صحابہ کے دفاع کی کانفرنس، یار دفاع صحابہ کانفرنس کو یا فضائل صحابہ کانفرنس کو کون روک سکتا ہے؟ ایک شیطان دل کا بندہ ہی روک سکتا ہے، شیطان کے دل کے اندر ہی، جس طرح حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، فضائل صحابہ کا نام سن کے شیاطین کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم نے صرف یہ کانفرنس نہیں کرنی، بلکہ ہمارا انتظامیہ سے، ڈی آئی جی سے، سی ٹی او صاحب سے، آئی جی سے یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر شاہد چٹھا کو صرف معطل نہ کیا جائے، ہمیں ترخایا نہ جائے، ہمیں یہ بات نہ کہی جائے انکوائریاں لگ گئی ہیں، ہم اس کی معطلی کی بات نہیں کرتے۔ فضائل صحابہ کانفرنس کے اندر، چوک بیگم کوٹ کے اندر اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک انسپیکٹر شاہد چٹھا کو نوکری سے نکال نہیں دیا جاتا۔ آپ اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہیں؟ ایک چھوٹا سا انسپیکٹر ایک جماعت کو پولیس اور انتظامیہ سے لڑانا چاہتا ہے، پولیس اور انتظامیہ کے افسرانوں کی آنکھیں بند ہیں کہ ایک انسپیکٹر کے اوپر آنکھیں بند کر کے ڈاک کے اندر پیسے لگا کے، رشوت لگا کے، اپنے سینئر سی ٹی او پولیس افسر کا نام لے کے وہ درخواست لے کے گیا، آنکھیں بند کر کے سائن کر دیے۔ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو جی چاہے کر لیں، فضائل صحابہ کانفرنس ہو کے رہے گی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔